ایک آڈیو لیک ہوئی ہے. قاضی انور صاحب نے تصدیق کی ہے کہ یہ اس آڈیو کے اندر جو آواز ہے وہ قاضی انور صاحب کی ہے. نازیبا زبان بھی استعمال کر رہے تھے. جناب بھاڑ میں جائے انصاف، بھاڑ میں جائے عدالتیں، بھاڑ میں جائے دلائل. ہم نے کسی بات کو نہیں ماننا. انصاف ہوگا تو وہ ہوگا جو ہم پسند کرتے ہیں. کچھ سینئر وکلا کو کل سے لانچ کیا جائے گا. السلام علیکم دوستوں، انسائیڈ بھی موضوع فکر میں خوش آمدید. جناب پاک بھارت کرکٹ میچ کے نام پر پاکستان کی 8 اعلیٰ عدالتی شخصیات نے جناب ایک محفل سجائی اور اس پر انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ جناب ہم نے اکٹھے بیٹھ کر انڈیا اور پاکستان کا میچ بھی دیکھنا ہے اور جناب شام کی چائے بھی اکٹھے پینی ہے، اور اگر میچ پاکستان کے حق میں ٹلٹ ہوتا ہوا نظر آیا تو رات کی روٹی بھی ہم اکٹھے بیٹھ کے کھائیں گے. اب یقینی طور پر یہ جو اتنی لمبی بیٹھک ہے 8 اعلیٰ عدالتی شخصیات کی طرف سے، یہ محض میچ دیکھنے کے لیے تو ممکن نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملاقات کا ایجنڈا کسی نہ کسی طریقے سے مختلف عدالتی معاملات کے ساتھ منسلک ہو سکتا ہے، اور خاص طور پر اگر آج کل کی صورتحال میں دیکھا جائے تو 2 ایسے معاملات ہیں جو بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. ان میں سے ایک معاملہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے پٹیشنز کا، جو اس وقت کانسٹیٹیوشنل بینچ کے روبرو زیر سماعت ہیں، اور ان پٹیشنز کے اندر یہ جو فل کورٹ کے حوالے سے درخواستیں ہیں اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے. جبکہ دوسرا کیس اس وقت ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کا ہے، جنہوں نے اپنی سینئرٹی کو چیلنج کر رکھا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مختلف ہائی کورٹ سے جج صاحبان ٹرانسفر ہو کر اسلام آباد ہائی کورٹ آئے ہیں، ان ٹرانسفرز کو بھی چیلنج کرتے ہوئے صدارتی اختیار کو بھی چیلنج کیا گیا ہے، اور آرٹیکل 200 کی تشریح بھی طلب کی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے، اگر میں اس کو سیفلی کنکلوڈ کروں تو یہ بات اسی صورت میں آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ان ملاقاتوں میں یا اس بیٹھک کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو 2 نقطے ہیں ان کے اوپر بات ہونا لازمی ہے. اور پھر سوال اپنی جگہ پر یہ ہے کہ جناب ان صورتحال کے اوپر، ان 2 معاملات کے اوپر یہ جو 8 جج صاحبان ہیں، خاص طور پر ان کا ایک ساتھ بیٹھنا کیوں ضروری ہے؟ ایسی کون سی کھچڑی تھی جو پہلے نہیں تھی پک رہی اور اب وہ کھچڑی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی نہ صرف پکے گی بھی بلکہ دم پہ بھی لگے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سم تھنگ از کوکنگ، اور اگر کچھ چیز کک ہو رہی ہے تو پھر اس کی ہلکی ہلکی کہیں نہ کہیں سے کوئی سمیل، کوئی خوشبو آ ہی جاتی ہے. اس ساری صورتحال پر آپ کے ساتھ بات کروں گا. وہ جو کھچڑی اس وقت کسی نہ کسی لیول پر پک رہی ہے، اور اس کھچڑی کے حوالے سے آپ کو آگاہ کروں گا کہ اس کے اندر کون کون سا مسالہ استعمال کیا گیا ہے جس کی بنا پر یہ ہلکی ہلکی سی خوشبو پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے. امپورٹنٹ پیش رفت ہے، اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر ہے جناب، اس کا تذکرہ کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، اور یہ آڈیو جناب اہمیت کی حامل اس وجہ سے ہے. وہ کہتے ہیں نا جناب، بلی کو اگر چھچڑوں کی حفاظت کے لیے رکھ دیا جائے تو بلی نے چھچڑوں کی کیا حفاظت کرنی ہے؟ بلی نے دودھ کی کون سی راکھی کرنی ہے؟ بلی نے تو جناب اس کی جو بھی من پسند چیز ہوگی وہ اس کو پھڑکا جائے گی. ایسے ہی اگر آپ جناب ایسے لوگوں کو حفاظت پر رکھیں گے یا احتساب کی ذمہ داری ان کے اوپر ڈالیں گے یا کرپشن کی روک تھام کی ذمہ داری ایسے لوگوں پر عائد کریں گے جو اپنے عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے من مرضی کے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، پھر تو بحث نے پانی میں جانا ہی جانا، ریٹن آن دی وال ہے. اور اگر معاملہ آ جائے پاکستان تحریک انصاف کا، اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اس بات کا ذکر ہو کہ جناب معاملہ خیبر پختونخوا ہے، تو پھر جناب احتساب کے پیمانوں کو تو اور زیادہ سخت ہو جانا چاہیے. کیونکہ لاہور کے اندر اگر ایک سڑک سے ہرا رنگ جو ہے وہ بارش کے پانی میں بہہ جائے تو پھر یہ انٹرنیشنل لیول کی کرپشن تو ہوگی نا. اور انٹرنیشنل لیول کی کرپشن کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ڈرم بیٹنگ ہونا بھی طے ہے. لیکن اگر یہ جو کرپشن کا معاملہ ہو یا اختیارات کے استعمال کا ایشو ہو، یہ اگر خیبر پختونخوا کے حوالے سے سامنے آئے تو جناب یہ جو زبانیں ہیں یہ تالو کے ساتھ چپک جاتی ہیں، پھر کوئی آواز کلام باہر نہیں آتی. خیر، عمران احمد خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جیل المعروف علامہ اڈیالوی صاحب کی طرف سے
خیبر پختونخوا کے حالات کو اور جناب یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ بھی آج کل بڑے صاحب کا تو 36 کا آنکڑا چل رہا ہے، ایک آنکھ نہیں بھا رہے ان کو، تو انہوں نے ان معاملات کی نگرانی کے لیے ایک اینٹی کرپشن کمیٹی بنائی تھی، اور اس اینٹی کرپشن کمیٹی کو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے فارمر پریزیڈنٹ اور بزرگ وکیل جناب قاضی انور صاحب ہیڈ کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے جی، قاضی انور صاحب آپ کو پتہ ہے وہ ایک بڑے بزرگ شخصیت ہیں اور ان کا بڑا احترام ہے، لیکن ان کی ذمہ داری لگائی گئی اینٹی کرپشن انہوں نے جو ہے وہ کرنی ہے اور انہوں نے کرپشن کو روکنا ہے۔ عمران خان صاحب نے ذمہ داری لگا دی، بلکہ بھی ریسنٹلی قاضی انور صاحب اڈیالہ جیل میں جا کر عمران خان صاحب سے مل کے بھی آئے ہیں، اور عمران خان نے گڈ گورننس کو یقینی بنانے کے لیے قاضی انور صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ اب یہ جو آڈیو جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں یہ آتی ہے سامنے، اور اس کے اندر قاضی انور صاحب جن کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے کرپشن کو روکنا ہے، اختیارات کے استعمال کو روکنا ہے، وہ جناب ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا پر برہم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور وہ اس آڈیو کے اندر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کی ایک منہ بولی صاحبزادی ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی ایگزام وغیرہ دیا تھا تو ان کی جو جاب ہے اس کے حوالے سے، اور وہ بھی خیبر پختونخوا کے لاء ڈپارٹمنٹ کے اندر ہی جاب اپلائی کرنا چاہتے ہیں، وہ سرکاری وکول نہیں ہوتے، وہ اسسٹنٹ پروسیکیوٹر جنرل، پروسیکیوٹرز وغیرہ، وہ اس طرح کی بھرتی کے لیے انہوں نے اپلائی کیا تھا۔ قاضی انور صاحب ایڈوکیٹ جنرل پر برہم ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب ساری فارمیلٹیز پوری ہو گئی ہیں تو ایڈوکیٹ جنرل کو کیا تکلیف ہے کہ وہ جناب لیٹر جاری نہیں کر رہا میری بیٹی کے لیے۔ یہ آڈیو تھی جو اس کے اندر سامنے آ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب قاضی انور صاحب قواعد کے برخلاف اپنی منہ بولی صاحبزادی کے لیے کچھ رعایتوں کو حاصل کرنا چاہتے تھے، جو کہ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا ان کو وہ سپیس یا ان کی وہ سہولت کاری نہیں کر رہے تھے جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس آڈیو کے سامنے آنے کے بعد قاضی انور صاحب نے تصدیق کی ہے کہ یہ اس آڈیو کے اندر جو آواز ہے وہ قاضی انور صاحب کی ہے۔ قاضی انور صاحب نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ اپنی بیٹی کے حوالے سے وہ ایڈوکیٹ جنرل کے رویے کے اوپر سخت غصے کا اظہار کر رہے تھے، بلکہ نازیبا زبان بھی استعمال کر رہے تھے، ان کو وہ جو ہے نا متبرک جملے ان کے اوپر کس رہے تھے ان کے اہل خانہ کے حوالے سے۔ انہوں نے اس بات کو بھی تسلیم کیا ہے قاضی انور صاحب نے کہ جناب آڈیو بھی ان کی ہے، جو آواز ہے وہ بھی ان کی ہے، ایڈوکیٹ جنرل کے حوالے سے جو وہ باتیں کر رہے تھے وہ بھی ان کی ہے، اور انہوں نے اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ وہ جیسے وہ ہوتا ہے نا لاء ڈپارٹمنٹ وغیرہ، وہاں سے باہر نکل رہے تھے تو اس وقت وہ اونچی آواز کے اندر گفتگو کر رہے تھے جس کو کسی نے ریکارڈ کر کر سوشل میڈیا پر ڈال دیا ہے۔ اب اگر جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ اگر دودھ کی رکھوالی بلّا کرے گا تو بلّا تو جناب ملائی بھی کھائے گا اور دودھ بھی پیے گا۔ اب اس سے مثال سے ثابت ہو رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر کرپشن روکنے کے لیے ایسے شخص کی ذمہ داری لگائی گئی ہے، معذرت کے ساتھ وہ بزرگ آدمی ہیں، معذرت کے ساتھ، لیکن ایک ایسے بزرگ کی ذمہ داری لگائی گئی ہے جو اپنی بیٹی کو ملازمت دلوانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، یعنی وہ قواعد کے خلاف میرٹ کو وائلیٹ کرتے ہوئے مبینہ طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جناب ہم میرٹ کی بات یا گڈ گورننس کی بات یا کرپشن سے پاک خیبر پختونخوا کی بات کیسے مان سکتے ہیں؟ نہیں مان سکتے نا۔ تو یہی اس وقت مخمصہ ہے پاکستان کا، یعنی ہمارا بندہ کرے چوری تو وہ چوری نہیں ہے، وہ غلطی ہو سکتی ہے، وہ سہو ہو سکتی ہے، لیکن اگر دوسرا کرے تو اس سے بڑا تو جناب چور، ڈاکو اور لٹیرا کوئی نہیں ہے۔ اور یہی جو ہے نا اس وقت ابہام اور یہی ایک دو عملی، اس کے نتیجے میں پاکستان اس وقت ان حالات کا شکار، اور یہی صورتحال نہ صرف ہمیں خیبر پختونخوا میں نظر آتی ہے بلکہ انصاف کے اعلیٰ ترین ایوانوں کے اندر بھی ہمیں اسی طرح کی صورتحال نظر آتی ہے کہ انصاف ہوگا تو وہ ہوگا جو ہم پسند کرتے ہیں، اگر وہ انصاف جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا، وہ فیصلہ جس کی ہم خواہش رکھتے ہیں وہ فیصلہ نہیں ہوگا، تو جناب بھاڑ میں جائے انصاف، بھاڑ میں جائے عدالتیں، بھاڑ میں جائیں دلائل، ہم نے کسی بات کو نہیں ماننا۔ اور یہ من مرضی کا انصاف بدقسمتی سے پاکستان کی ہر سیاسی جماعت کی یہ خواہش ہے، اور اب تو مجھے لگتا ہے کہ وکیل اور جج بھی ایک سیاسی جماعت کا ہی حصہ بن چکے ہیں، کیونکہ ان کو بھی اپنی مرضی کا ہی انصاف چاہیے۔
अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस जनाब याहिया अफरीदी साहब ने मीडिया के साथ एक गैर रस्मी गुफ्तगू की थी और उस गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इस बात का इजहार कर दिया था कि जनाब ये लोग जो इस वक्त खत खुद लिखते हैं इनको चाहिए कि अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर भी तवज्जो दें। उसके बाद जनाब इस बात का इजहार हुआ कि एक खत तहरीर किया गया है जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के नाम, और उसमें उनको आगाह किया गया है कि जनाब आपकी रिपोर्टेड जजमेंट्स इतनी है और मेरी रिपोर्टेड जजमेंट इतनी है, लिहाजा आप अपने काम से काम रखें, मेरे काम के ऊपर आपको उंगली उठाने की जरूरत नहीं। बात भी ठीक है कि जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बिलाशुबा उनकी रिपोर्टेड जजमेंट्स की तादाद सबसे ज्यादा है क्योंकि वो तेज रफ्तारी के साथ अपने फैसलों को सादर करते हैं, बल्कि उनके साथ इस 8 के टोले में ऐसे जज साहिबान भी शामिल हैं जो 6-6 महीने तक फैसले नहीं लिखते। बेहतर यह है कि ये इस तरह की जो हल्लाशेरी का टीका है वो अपने दीगर जज साहिबान को भी लगाएं। खैर, किस्सा मुख्तसर, ये जो बैठक जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, जिसके अंदर 8 जज साहिबान अदालती शख्सियात इन्होंने शिरकत की है, इस मीटिंग के अंदर जहां पर जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की कि माहौल को इस तरह क्रिएट किया गया था जैसे ये कोई इंडिया पाकिस्तान मैच को देखने के लिए आपस में बैठकर जरा एक, वो कहते हैं ना कि एक इजी माहौल के अंदर, एक रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर के अंदर बैठेंगे, जरा चाय शाय पियेंगे, खाना शाना खाएंगे, सिगरेट पियेंगे, इस तरह की सूरत हाल के अंदर इस बात को अरेंज किया गया। लेकिन बताया यह जाता है कि इसके अगराज़ो मकासद कुछ और हैं, बल्कि इसके अगराज़ो मकासद के अंदर कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन सामने आ रही है कि कुछ सीनियर वकीला को कल से लॉन्च किया जाएगा कि वो ये जो जज साहिबान आए हैं मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स से, इनके हवाले से सवालात को पैदा करेंगे। वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस बात का जिक्र करेंगे कि जनाब जज साहिबान के लिए हल्फ लेना ज़रूरी है और आर्टिकल 200 प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और मुतल्लिका चीफ जस्टिस को एक जिसे हम कहते हैं ना ब्लैंकेट इख्तियार नहीं देता कि वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट के अंदर जजेस को ट्रांसफ़र कर सके, और अगर ये ट्रांसफ़र होनी भी हैं तब भी इन ट्रांसफ़र्स को किसी न किसी ज़ाब्ते का पाबंद होना चाहिए। और इस वाले से जनाब एतजाज़ अहसन साहब की खिदमात भी बहुत ज़्यादा हैं और मेरा ख्याल ये है कि एतजाज़ अहसन साहब ने पहले ही इसके ऊपर काम का आगाज़ कर दिया है। इसके साथ साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है 26वीं तरमीम, और 26वीं तरमीम के हवाले से इस वक्त मामला चला गया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इसी महीने, यानी अब ये जो लास्ट वीक शुरू होने जा रहा है, इस वीक के अंदर 26वीं आईनी तरमीम के केस को दोबारा फिक्स करना है अदालत के रूबरू, और इसमें इस बात को जो है वो इसका फैसला किया जाएगा कि 26वीं आईनी तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगेगा या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही इसकी समाअत करेगा। ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि इस बैठक में इस ऑप्शन के ऊपर भी तबादला ख्याल किया गया है कि 8 जज साहिबान की तरफ से एक और ख़त कल परसों में तहरीर किया जाए, और इस एक और ख़त में चीफ जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबरा यानी जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब दोनों को एड्रेस किया जाए और इस बात का मुतालबा किया जाए कि जजेस, ये जो अभी रिसेंटली जजेस आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, इनको माइनस करते हुए जो प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ थी उसके ऊपर मुश्तमिल एक फुल कोर्ट बनाया जाए ताकि 26वीं आईनी तरमीम के मामले को एक मर्तबा क्लैरिटी के साथ हल कर दिया जाए। अगर उसको मंजूर करना है तो उसको मंजूर रखा जाए, अगर उसको मुस्तरद करना है, कालादम करार देना है तो वो किया जाए, ताकि सिस्टम, जुडिशल सिस्टम आगे चल सके। इसका मतलब ये है कि आने वाले चंद घंटों के अंदर, चाहे 12 घंटे हों, 24 घंटे हों, 48 घंटे हों, हमें एक नया खत सरफेस के ऊपर तैरता हुआ नजर आएगा। एक मरतबा फिर अदालती फ्रंट के ऊपर मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह पर दबाव बढ़ता हुआ नजर आएगा। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान हैं और उसके साथ 26वीं आईनी तरमीम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, इनके ऊपर आवाज़ों के उठने के अमल का आगाज़ होगा। और जिस तरह कहते हैं ना कि ये जो है मतलूबा नताइज हासिल करने तक ये जो कोशिश है
وہ جاری رہے گی، بالکل ایسے ہی مطلوبہ نتائج کے حصول تک یہ جو ہیں کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مطلوبہ نتائج حاصل ہوں گے یا نہیں۔ اپنے رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔